مقام امام حسین پاک اور آپ دے تمام ساتھی جو شہید ہوئے نے انہوں دے سر مبارک یزید دے دربار دے اندر جدوں پہنچائے گئے تو یزید کی ہویا، ایک روایت دے اندر آندا کہ یزید بڑا خوش ہویا، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء دے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے جڑے ساتھی سن شہید ہو چکے سن، ابن زیاد نے ان تمام شہداء انہاں دے سراں نوں یزید دے کول جس وقت بھیجیا دارالسنت، یزید پہلے تو دیکھ کے بڑا خوش ہویا، مگر جب مسلمانوں نے ویکھیا کہ میرے اس فعل تو وہ ناراض ہون گے، میں یہ جو کر بیٹھا یہ کی بنے گا، پھر وہ افسوس زدہ ہویا، افسوس کرن لگ گیا اور اپنے اس فعل تے ندامت انہوں ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ عامۃ المسلمین کا یزید کی اس فعل پر ناراضگی کا اظہار بالکل بجا تھا، کیونکہ یزید تخت نشین تھا، حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا جو سانیہ ہوا اور امام علی مقام امام حسین پاک نے شہید کیا۔ اور ایک روایت میں تاریخ طبری علامہ ابی جعفر جریر الطبری لکھتے ہیں کہ جب امام حضرت حسین کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے لوگوں کو دربار آنے کی دعوت عام دی، جتنے دمشق کے لوگ سن سب کو دعوت دی کہ میرے دربار میں پہنچیں۔ تو جب سب لوگ آ گئے تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے سامنے دانتوں میں ٹھونکا دیتا اور یہ کہتا کہ اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شعر حسین من حمام نے کہا ہے کہ ہماری تلواریں ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑتی ہیں جو ہم پر غالب تھے اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت ابو برزہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ دیکھا تو فرمایا اے یزید تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لے قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار یزید سے اٹھے اور چلے گئے۔ اب دیکھیں اگر جو کہتے ہیں کہ یزید امیر المؤمنین ہے، اس نے یہ عمل نہیں کیا، اس نے شہداء جو کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین پاک شہید ہوئے ہیں کہ یزید نے شہید نہیں کروایا، اصل میں حکومت تو یزید کی تھی، جو فعل جو کردار جو عمل کیا گیا یزید کے کہنے پر ہی ہوا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ جس وقت یزید کے دربار میں میرے امام علی مقام امام حسین پاک کا سر مبارک پہنچا تو تب یزید کا عمل کیا ہے، چھڑی سے نواسہ رسول کے دانتوں کو ٹھوکر لگا رہا ہے اور لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یزید کے پاس کسر روم کا سفیر بھی موجود تھا، اس نے بہت متعجب ہو کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرہ کے گرجا میں ایک جگہ ہے اور ہمارا جو گرجا ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدی کی کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے، ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبے کی تعظیم کرتے ہو، بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بیہودہ ہو،
اسی طرح اسی وقت ایک ذمی یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتی ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔ تو دیکھیں، جو مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، لیکن نمرود کے دربار میں وہ بیٹھا ہے۔ جب اس نے یہ مکمل حال سنا، پوچھا کیا ہوا، کیسے ہوا، جب بتایا گیا کہ یہ نواسہ رسول ہے، تو اس وقت اس نے کہا کہ ہمارے گرجا میں ایک جزیرہ ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو گدھا تھا اس کی کھر کا نشان ہے، تو ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں جیسے آپ کعبے کی تعظیم کرتے ہو، ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اور تمہیں جس کے صدقے یہ کعبہ ملا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے نا، جو بھی ملا ہے رسول کے صدقے ملا ہے، لیکن تم اسی رسول کے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ رسول کی تعظیم کرنی چاہیے تھی آپ کی آل اولاد کی، لیکن آپ نے تو آپ کے نواسی کو ہی شہید کر دیا ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان سرداروں کو ہی آپ نے شہید کر دیا ہے۔ جب یہ سنا تو تب کچھ لکھتے ہیں کہ یہودی نے، جب عیسائی نے یہ بات کی اور یہودی نے یہ بات کی، تو یزید اس وقت اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگا اور چھاتی پیٹنے لگا، تو اب کیا ہوگا؟ تو پھر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب بحکم یزید گورنر سے معزور کر دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہا کہ حسین کی اہل عیال کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں اور تاریخ میں کہ یزید نے اپنے آپ کو قتل حسین سے بری و ذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلا کر کہا خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد اور میرا سامنا ہو جاتا تو کچھ وہ فرماتی، جو کچھ بھی وہ فرماتی اور میں منظور کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیں اور کچھ مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہنا، اور جو بھی ضرورت ہو اس سے مجھے طلب کیجیے گا اور میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ اب دیکھیے، یہ بھی طبری کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی نظام دستہ انہوں نے تیار کیا یزید نے، اور اہل بیت کا جو گھرانہ تھا ان کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ تو راستے میں تعظیم تکریم پیش ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچی تو لوگوں کو پہلے خبر مل چکی تھی کہ کربلا میں یزیدیوں نے امام علی مقام امام حسین پاک کو شہید کر دیا ہے، اور آپ کی محبین ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو مدینہ